حمد و ثنا تو بعد درود لامحدود تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامقام مالک کون مقام وارث کون مقام منبع کائنات وجود کائنات تخلیق کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات وارث کائنات محسن انسانیت رحمت دو عالم نور مجسم امام الاولین والآخرین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی جناب آقا مولا ساڈیاں جاناں دے وارث کل جہاناں دے وارث نبیوں دے سردار اساں گناہگاراں دے غمخوار سیدہ زہرا پاک دے بابا جان حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نانا جان شب اسرا دے دولا صاحب حد و سرا اور لامقام دے راہی رب العالمین دے عرشاں دے مہمان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے اندر درود پاک دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد ارباب عقیدت و محبت میرے بزرگوں دوستو جمعۃ المبارک دیاں پر نور باسعادت گھڑیاں اللہ کریم نے اساں گناہگاراں اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی اور اسی طرح ہی دعا ہے رب الجلال دی بارگاہ دے اندر جدوں اسی دنیا تو جائیے تو ساڈا خاتمہ ایمان تے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھتے ساڈی جان نکل جاوے حضرات گرامی ماہ ربیع الاول شریف بابرکت مقدس مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا رواں دوائیں شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کر دینے اور ہر پاسے ایک عجیب رونق عجیب سما عجیب فضا چہرے تے رونق کیوں کہ رونقاں منڈن والا محبوب اس کائنات کے اندر اس مہینے کے اندر دنیا کے تشریف لے کے آیا حضرات گرامی قرآن پاک کی بڑی معروف آیت کریمہ دا مختصر جا حصہ آپ احباب کے سامنے پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ایک احسان جڑا ہے نا وہ یاد کرایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں میں تواڈے تے احسان کر چھوڑیا حالانکہ اللہ کریم خود فرما دے نے کہ بندے جدوں تو کسے تے احسان کرے نا تے پھر انہوں جتایا نہ کر جتایا نہ کر اگر کسی دی پریشانی تیری وجہ دے نال حل ہو جاتی ہے تے پھر زندگی چ بار بار انہوں مینے نہ مانی انہوں جتائی نہ کیوں کہ وہ تیری نیکی ضائع ہو جائے گی لیکن آؤ دیکھیے کہ اللہ احسان فرما رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں میں تواڈے تے احسان کر چھوڑے ہیں اور پھر خود ہی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ احسان ہے تو آیا کہ اس جگہ تے اللہ کریم نے کیڑے احسان کی ذکر بات کی تھی بیت لکھا
کیڑے احسان کی بات کی تھی؟ انسان کا یہ جڑا جسم کا ڈھانچہ ہے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ کدی انسان تو غور کر اپنے جسم وال، اپنے جسم کے اعضاء وال، کہ جس مالک نے تینوں بنا کے تے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا۔ اور چاہیے ہوئے لوگ خوبصورتی وال دیکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت سیرت وال دیکھنا چاہیے۔ اگر سیرت اندروں اچھی ہوئے تو باطن بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ عرض کی تھی، مولا یہ کیڑے احسان کی بات کر رہے ہیں؟ اے ہاتھ جنہ کول نہیں نا، انہاں کولوں پوچھ کے دیکھو کہ وہ بیچارے کنے پریشان نے۔ ایک تیرے جسم دے آزاد ہو، ایک انگلی کٹی جاوے، یا ایک اکھ ضائع ہو جاوے، یا ایک کن ضائع ہو جاوے، یا ایک پیر ضائع ہو جاوے، پیر تے کدھرے رہ گیا، ایک انگلی کم ہو جاوے، کٹ دیں ڈاکٹر، تے سجنہ بندی تا جڑا جسم ہی نا وہ اپاہج ہو جاندہ ہے، وہ داغدار ہو جاندہ ہے۔ دور بہت بڑی بات ہے۔ اے آنکھ جڑی آنکھ، اے اللہ کریم کی بڑی بڑی نعمت ہے۔ جنہ کو نہیں انہوں نے کچھ کے دیکھو، اور دن رات دعاواں یہ مانگتے ہیں کہ پروردگارہ کدی تے اکھاں دیویں اسی بھی تیرا یہ جہان دیکھ رہیے، پاک نامہ تیرے محبوب دے شہر مدینے دیاں دیکھ رہیے۔ سجنہ اللہ کریم دا کہ اسی کسے حال دے اندر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماندہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی ربک لشدید۔ اے میرے بندے میرا شکر ادا کرے کر، یا اللہ اگر تیرا شکر ادا کریے تو پھر کی انعام ملے گا؟ میرے رب نے فرمایا بندے تو میرا شکر ادا کرے گا کہ میں اور نعمتاں بھی تیرے تے بارش برسا دیا۔ اے دیکھو نا، زبان بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ جنہ کو نہیں نہ انہوں نے پوچھ کے دیکھو، وہ نہ ان دے باوجود بول دے نے لیکن سمجھ نہیں ہوندی، پھر وہ اشارے کر دے نے، سمجھ پھر بھی نہیں ہوندی۔ تو جنہ نو رب نے زبان دیتی ہے، تو جی او زبان ملن دے باوجود بھی نہ بولن کہ یہ بھی تو نہ شکری ہے نا۔ زبان دا استعمال کرنا جائز جگہ تے، یہ بھی اللہ کریم دی بہت بڑی نعمت ہے کہ سجنہ بولن دی بھی رب انہوں ہی توفیق دیندہ ہے جن دے اتے رب دا خاص فضل و کرم ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بے مومنہ تے احسان کر چھوڑے ہیں۔ یا اللہ وہ احسان کیے، فرمایا لقد من اللہ، تحقیق بے شک علی المؤمنین، مومنین تے احسان کیتا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں تواڈے وچوں ایک رسول بھیجا ہے۔ بولو بولو جنہوں سمجھ آ رہی ہے بولو۔ میں تواڈے وچوں ایک رسول بھیجا ہے۔ ہن رسول تے 313 نے، اور رسول کیڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جس رسول دے ذکر دا ذمہ میں اٹھایا ہے نا، یہ کوئی جاننے والا رسول ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا احسان ہے میرا، یاد کرو کسے دا کوئی یار ہوئے نا، اس دنیا دے اندر لوگ قتل ہو جاندے نے، لوگ مر جاندے نے، لڑائی جھگڑا فساد برپا ہو جاندہ ہے، پوچھئے وجہ تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں میرے یار وال دیکھے ہے۔ تو میں یار میرا ہوئے تو جاوے اور کسے پاسے،
اللہ فرماندا کہ دیکھو میرے کارخانے قدرت دے اندر ایک کوئی میرا یار سی، کوئی تے اپنے یار دا بال نہیں پٹ کے دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی میرا یار سی تے مومنو وہ بھی میں تانوں دے چھڈیا۔ جڈی وڈی میں گل سنائی نا ایڈی تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلی۔ سبحان اللہ اندے منہ چوں نکلدی ہے جس چنگی ماں دا دودھ پیتا ہوئے، جس دی ماں نے اللہ دے رسول دیاں لوریاں قرآن دیاں پڑھ پڑھ کے اپنی گود وچوں دتیاں ہون، وہی کہندا ہے سبحان اللہ۔ حضرات اللہ کریم نے فرمایا کہ میں مومنہ کے احسان کیتا ہے۔ یا اللہ کیڑا احسان؟ فرمایا میرا محبوب کائنات اندر ایک ہی میرا یار سی، وہ بھی میں تانوں دے چھوڑیا ہے۔ بی بی زلیخا کو لوگ سے پوچھا ہے نا کہ یوسف نال پیار بڑا کر دیئے، اگر مل پہ اے تے پرائی بے قدر دان سننا کہ جنہوں نے کھوٹے سکیاں دے بدلے اپنے پرا یوسف اللہ دے نبی کو بھی چھڑیا۔ بی بی زلیخا کو لوگ سے پوچھا کہ اگر قیمت لگ دی تے پھر تو کی مل پاندی یوسف دا؟ تے بی بی زلیخا کہیں گی میں کوئی جان دے دے دی پر اپنے محبوب داری گوار بھی توڑ کے نہ دے۔ اے اللہ کریم نے فرمایا کہ مومنو یار تے میں بنایا سی اپنے واسطے اور دے تو آنوں چھڑیا۔ تاریخ تا مطالعہ کرو نا انبیاء کی تاریخ دا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو لکھنے اسرائیل آیا، آپ نے فرمایا کہ جان کس طرح کٹ دیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس طرح جان، آپ نے فرمایا میں نے پریکٹیکل طور تے نا کر کے دکھا۔ یا اللہ تیرا نبی کہندہ میری جان کٹ، فرمایا پریکٹیکل طور تے کر کے دکھا دے۔ اسرائیل نے جان کٹی پھر دوبارہ روح پا چھڑی۔ فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اچھا اسرائیل آ یار بچے وہ کتنے خادم مسجد ساریاں ڈیوٹیاں ہوتے زمینہ لایا کرو، کوئی تسی بھی دیکھا کرو بچے شرارت کر دے پہ۔ حضرات توجہ، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرائیلہ میں نا جنت دیکھنا چاہنا ہوں۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی کہتا ہے میں جنت دیکھنی۔ فرمایا لے تے حضرت اسرائیل کہنے لگے کہ اللہ دے نبی جنت میں تو انہوں لے تے جانا پر تو اٹھا کی اعتبار ہے تسی ہوتے کہہ دیو میں انہوں واپس ہی نہیں جانا؟ تو اٹھا کی اعتبار ہے تسی کہہ دیو میں انہوں واپس ہی نہیں جانا؟ یا اللہ تیرا نبی کہہ رہے ہیں کہ میں جنت دیکھنی ہے۔ فرمایا لے آ۔ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام جنت لے گئے، جنت دیکھ لئی، وہ جنتیاں نعمتاں تے او فضا او ماحول خوبصورت دیکھے نا تے اللہ دے نبی دا اتھے دل لگ گیا، اللہ دے نبی دا دل لگ گیا۔ اسرائیل نے کہا جناب واپس آؤ نا۔ فرمایا نہیں میرے رب دا وعدہ ہے کہ جڑا ایک باری جنت داخل ہو جائے گا باہر نہیں نکلے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ اسرائیل کہنے لگا پھر وہی گل ہوئی نا جنہ میں شک سی، یا اللہ ان کی کریے؟ فرمایا ہے میرا نبی ہے نا ان دا دل کر دے تینوں رہن دی تھے تو واپس چلا جا۔ میں یہ گل سنان دا مقصد ہے وے کہ یار دوجے نبی جڑے نے اور جنت جان تے دل لگ جاوے امت نوں بھول جان تے میرا آمنہ دا لال سونا نبی میرا تے تیرا نبی رب نے عرشاں دا پرونا بن کے جاوے تے جنت پیرا تھلے ہوئے اتنے جا کے رب پوچھے سونے ہن کیویں کرنا ہی رہنا ہی یا جانا ہی؟ یا اللہ مینوں بھیج دے میری گناہگار امت تھلے بیٹھی، گناہگار امت تھلے بیٹھی۔ حضرات اسی طرح میلاد دا معنی ہے مولود یعنی ولادت، اللہ دے وعدہ اللہ شریک کی او دے کتنا پیدا ہوئے ہیں
نہ اوندا باپ ہے، نہ اودی ماں ہے، نہ اوندا کوئی شریک ہے، نہ اوندا کوئی قبیلہ ہے، نہ اودی کوئی برادری ہے۔ اور رب کو لو پوچھئے مولا اپنے یار دے میلاد دا ذکر قرآن دے اندر کتھے رکھے؟ میں شروع کرا میں سناما تو ان قرآن ذرا دوبارہ بولو محبت نال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام دا ایک بت بنایا، ٹانچہ بنایا، مٹی نہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے جدو ایک بت بنا لیا 40 دن اے آدم علیہ نبینا علیہ السلام دا ایک ٹانچہ پیار رہا۔ رب نے فرمایا فرشتیوں جی رب العالمین فرمایا اور آگے میرے آدم نو سجدہ کرو، میرے آدم نو سجدہ کرو۔ اچھا رب نے یہ نہیں سی فرمایا کہ سجدے کرو، رب نے تو یہ فرمایا کہ سجدہ کرو۔ سجدہ ایک واحد ایک سجدہ، تمام فرشتے جڑے اکٹھے ہو گئے۔ جس فرشتے نے سب تو پہلے سجدہ کیتا نا آدم علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے مطابق، ان دا نام سی حضرت اسرافیل۔ جدو سجدہ کیتا، جدو سر اٹھایا، اللہ نے اس فرشتے دے چہرے تے پورا قرآن نقشہ چھوڑا، پورے دا پورا قرآن جڑا نقشہ چھوڑا۔ اچھا ایک سجدہ کیتا، سر چکیا، دوسرا پھر فرشتے سجدہ کر چھوڑے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں میرا تے حکم سی ایک سجدہ کرو، دو سجدے کیوں کیتے؟ فرشتے عرض کی تھی مولا جدو پہلا سجدہ کیتا تیرے سنائے بنو اے آدم نو انہیں اندر سب نور نظر آیا، مزین آیا۔ جدو سر چکیا پھر دل نے پھر مجبور کیتا ایک باری پھر سجدہ کر لو، ایک باری پھر سجدہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اچھا تسی کیتے نے 2 سجدے، میں تمہیں کیا سی ایک سجدہ کرو۔ جاؤ پھر اساں اپنے محبوب کی شریعت دے اندر نا 2 ہی سجدے ایک رکعت چ رکھ چھوڑے، 2 ہی سجدے۔ اچھا یہ سارے فرشتے سجدہ کیتا، ایک پیچھے کھلو کے آکڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا بھی تو نہیں سجدہ کیتا، ان دا نام سی الا ابلیس۔ وہ کہنے لگا یا اللہ دیکھے نا میں اینو سجدہ کراں حقارت نال، یا اللہ میں اینو سجدہ کراں؟ رب فرمایا اینو کی ہویا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ دیکھے نا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یا اللہ میں دے اگ دا بنے ہاں، یہ مٹی دا بنے ہیں، تے بنیا بھی میرے سامنے میں، بنایا بھی میرے سامنے ہی، نہ انہیں کوئی عبادت کی تھی، نہ کوئی ریاضت کی تھی، نہ سخاوت کی تھی، نہ ایک کسی سکول چ پڑھیا، نہ کسی مدرسے چ پڑھیا۔ میری پراگرس دیکھ، میں 8 کروڑ سال، کتنے؟ ٹلے بول دے پہ جو 8 کروڑ سال میں زمین دے چپے چپے تے تینوں سجدے کیتے، عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی، مشرق مغرب شمال جنوب زمین دا چپا چپا میں عبادت کر کے گواہ بنا لیا۔ یا اللہ یہ ہن بنانا پہ میں اندے تو بہتر ہاں، یہ مٹی دا ہے میں اگ دا، یا اللہ میری توہین ہے میں ان سجدہ کرا۔ کئی بندے بھی سوچ رہے ہیں نا میں پہلو سلام کیوں کرا، یہ جڑا آندا پہ یہ مینوں سلام کرے،
سجنا یہی تو بات ہے. میرے نبی نے فرمایا جڑا پہلے سلام کرے گا نا وہ جنت بھی پہلے جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اچھا الا میری عبادت دیکھ، میری سخاوت دیکھ، میری ریاضت دیکھ. اللہ سنیا میں انہیں سالہ تو تیری عبادت کا درمیان میرے بل دیکھ، میرا مقام زیادہ ہے ایک ہونے بندہ پیا ہے. اب آئی مٹی کا بنا کے آپس کی گل ہے جی چپ کر کے بیٹھے رہے تو پھر موت نہیں آنی. جی تسی اچھی نہ بولے تو پھر دنیا تو جاننا نہیں. جی تسی اچھی بولے تو ٹر پھر بھی جانا ہے. تو جی چپ کر کے بیٹھے رہے تو جانا تو پھر بھی ہے. پر ایک گل سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیڑا بلند آواز ایک باری سبحان اللہ کہہ دینا اللہ جنت بھی اندے نام دا ایک درخت لگا دینا ہے. جے تسی پونا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اتنے بہ کے یہ بولو گے جنی واری بولو گے تہاڈا ارادہ نہیں جنت وچ ساڈی کو ملکیت ہو جاوے جنت دے درخت لگ جان. جن کا ارادہ وہ بولے جن کا نہیں ارادہ میں کیوں کوئی نہیں کہتا مجبور کر جاوے. اللہ رب العالمین نے فرمایا او بھائی مانو تینوں مٹی نظر
تینوں یہ پتہ ہی نہیں، تو مٹی دیکھتا رہے، اصل چتے اے میرے یار دا نور ہے۔ روح بھی جدو داخل ہوئی نا، روح نو بھی اندھیرا نظر آیا، اندھیرا نظر آیا۔ رب نے فرمایا داخل کیوں نہیں ہوندی؟ یا اللہ اندر نہیں رہی دے رہا ہے۔ رب نے اپنے نور چک مٹھ نور دی جڑی بنائی سی نا، اپنے محمد دا نور، او ذکر رکھیا آدم دے جسم دے اندر پیشانی تے اندر سویرا ہو گیا۔ جدو سویرا ہویا تو پھر روح بھی آسانی نال داخل ہو گئی، روح بھی آسانی نال داخل ہو گئی، تے پھر روح انج دی داخل ہوئی کہ دنیا تو جان تے ان دا بھی دل نہ کیتا۔ کئی بندے بڑی پلاننگاں بنا دے رہے نا، زمین دوست تھلے جناب تہ خانہ بناواں گے، اتے ایک منزل پھر دوجی پھر تیجی پھر چوتھی، اینیاں منزلہ بناواں گے، اینی جائیداد بناواں گے، اینیاں کوٹیاں، اینا بینک بیلنس، اے جناب چرچا تے بڑا شہرت، دنیا ارادہ یہی ہے کہ دنیا تو جانا ہے۔ سجنا کڑی او یہ جڑی آمنہ دے لال ذکر وچ کڑی گزر جاوے، جڑی آمنہ دے لال دے ذکر وچ کڑی گزر جاوے۔ توجہ، اے آدم نو جدو بنایا اصل اے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صدیاں گزر گئیاں، اللہ دے نبی نوح علیہ السلام آ گئے، اللہ دے نبی نوح علیہ السلام پانی دے اندر اپنی کشتی لے گئے، 6 مہینے تک پھرتے رہے، کشتی میں کنارہ ملیا، اب آ گئی اے میرا نبی نوح، کشتی کنارے تے لگا، یا اللہ کنارہ نہیں ملتا پیا، فرمایا کنارہ میرے کنارے والے دا نام اپنی کشتی کے نہیں ہو لکھیا، اگر کشتی جانا ہے کنارے تے لگ جاوے، ورنہ تا زندگی انجی بھرتا رہے گا۔ میرے یار محمد دا نام اپنی کشتی تے لکھ لے۔ وقت گزر گیا، اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام آ گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام انعامات پرواز کر دیا، اللہ دے گھر کعبہ اللہ دے گورے نہیں گزرے، اب آ گئی کعبے وچوں، اے اللہ دے نبی تسی بھی جا رہے دے، میرا بھی کچھ خیال کرو، اللہ دا گھر آؤ، میرے اندر اتنے بت پئے نے، مینوں پاک کرو۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام کرے فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، میرے تو بعد آئے گا وہ تو آگے پاک کرے گا۔ پھر وقت گزر گیا، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آئے، رب دا گھر پھر بنایا، جدو بنا لیا آواز آئی خلیل یارا میرا گھر بنایا ہی مزدوری منگلے۔ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ سونیا او شانہ والا، او عزتہ والا، او بلندیاں والا، جس رسول کا ذکر آدم تو لے کے میرے تک سارے نبی کرتے آئے، میں عرض کرتا ہوں مولا او نبی میری اولاد تو بھیج دے۔ اچھا ایتی ایک اور بات ہے، ایتے اگر انگوٹھے چمیے نا تو کچھ ساڑے پرا کہندے نے کہ انگوٹھے چمنا شرک ہے، تو جدو رب دے گھر پہنچتے رہے نا، رب کہندا اوتھے تے انگوٹھے چمن تے شرک دے فتوے لانا سے ہن تینوں پتھر چماواں گا۔ رب کہندا ہے طواف کر، یا اللہ کر لیا، فرمایا ہن اے جڑا پتھر ہے نا اے دے اگے سجدہ کر۔ میں پوچھا یا اللہ ایتھے تے جرم تے شرک ہے، انگوٹھا چمنا تو پتھر نو سجدہ کروانا میں۔ رب فرمایا ایک پتھر عام پتھر نہیں، اس پتھر تے ایک اللہ، اس پتھر تے 40,000 نبیوں دا بعد ابراہیم میرا نبی وہ دے قدم لگے نے، اور پھر اس پتھر تے کھڑو گے وہ
بعض دیکھو بات پر کے گزر جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی آ کے یہ اعلان کیتا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام آسمانہ تے احمد ہے، زمین تے محمد ہے، اور میں عیسیٰ ابن مریم اس دے نالین جوڑے جڑے نے انہاں دے تسمے کھولن دے بھی لائق نہیں۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ریمارکس ہے۔ اور سنو آج جڑے لوگ کہندے نے، میں جڑی آیت پڑھی نا لقد من اللہ علی المؤمنین، رب نے فرمایا کہ ایسا مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں وچ ایک رسول بھیجے ہے۔ اچھا ایمان نال دسو نقطہ سنو کہ جن دے ول نبی آوے وہ تو بن گیا مومن، جڑے کہندے نے نبی دی ماں معاذ اللہ مشرک کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا اور توبہ نعوذ باللہ او جنت چلی جائے گی۔ میں کہا یار رب قسم اٹھاندا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ مینوں قسم ہے اس تھان دی جس زمین تے تیرے قدم لگ گئے ہیں۔ میں کہا کملیا اللہ تے قسم اٹھاندا ہے اس دھرتی دی، اس تھان دی، اس راہ دی جتھے یار دا قدم لگے کہ جس ماں دے پیٹ اندر 9 مہینے بعد میرے اللہ کی مقام ہے۔ بس سنو ایک اور نقطہ سنو، ایک چھوٹا نابالغ بچہ اگر فوت ہو جاوے تو جنازہ پڑھیے تو دعا کری دی شافعاً و مشفعاً۔ حضور نے فرمایا کہ نابالغ بچہ فوت ہو جاوے ان کا جنازہ جڑا پڑھتا ہے رب ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ یا اللہ وجہ فرمایا نابالغ بچہ فوت ہو جاوے وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائے گا، وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کروائے گا۔ تو کیا میرا نبی اپنے والدین کی شفاعت نہیں کروا سکتا؟ تو اس کو بھی آسان میں کر دیں، اے قربانی نو تسی جانور دیں دے جنا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ قربانی دا جانور بکرا ہوئے چھترا ہوئے جڑا اللہ کی رضا واسطے بندہ قربانی کرے، قیامت والے دن جدوں قبر چ اٹھے گا نا تے او جانور اندے سرانے کھلوتا ہوئے گا، وہ جانور اندے سرانے کھلوتا ہوئے گا۔ اللہ نے نبی پھر فرمایا او بندہ اس جانور تے بہ کے سیدھا جنت سے چلا جائے گا جن نے قربانی دیتی ہے۔ یار جی ایک لیلا او جنت لے کے جا سکتا ہے تے آمنہ دا لال نہیں لے کے جا سکتا؟ نہیں تو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی میرا خیال۔ چلو اپنا گل نوں آسان کر دینے ہیں۔ میرے نبی دی نبوت تے دوجے نبیاں چ فرق کی سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج نو لے کے اپنے حواریاں نو لے کے جا رہے سن، رستے تا گیا دریا، رات دا ٹائم، عرض کی مولا اگے آ گیا دریا، سمندر پیچھے فرعون کی فوج ہے، وہ پکڑ لوے گی۔ یا اللہ دریا سمندر کنج پار کرنا ہے۔ سنو اللہ نے فرمایا موسیٰ ہاتھ وچ کیے، جڑے کہندے نے نبی نو کھن تو پیچھے دا پتہ نہیں تے کیا رب نو نہیں سی پتہ ہاتھ وچ سوٹا پڑے ہے؟ نہیں میں نہیں گل سنانی جنہیں تسی بولنا نہیں۔ ادھروں دی آواز آئی ادھروں آئی، رب نے فرمایا موسیٰ ہاتھ وچ کیے، یا اللہ ایسا سوٹا، تو فرمایا انہوں پانی وچ مارنا، انہوں پانی وچ مار۔ اچھا یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا مار تو سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹا مارا پانی چ تے 12 سڑکاں بن گئی، رستے بن گئے، رستے بن گئے۔ توجہ سوٹا کتھے سی؟ ہاتھ میں سی نا، وہ بولو جن دے ہاتھ سلامت نے ہاتھ کھڑے کر کے بولے چھوٹا کتھے سی؟ ہاتھ وچ، تے پانی کنی دور سی چھوٹے تو؟ سر تے کھلوتے سن۔ لون سنو
پانی کول سوٹا ہاتھ وچ تے موسیٰ علیہ السلام نے انج ماریا سر تے کھلو کے. میرے جملے دی قدر کریا جی، میرے نقطے نو سنو غور نال. میں پھر سناؤں گا. پانی دے اتے کھلوتے نے موسیٰ نبی، سوٹا ہاتھ وچ، آواز آئی موسیٰ سوٹا مار پانی دے، پانی کے رستے بن گئے. یار موسیٰ علیہ السلام پانی دے اتے کھلوتے نے تے سوٹا ہاتھ وچ تے ماریا، پانی کے رستے بن گئے. ادھر سنو، چند کنی دور نہیں، من سمجھ نہیں آیا. میرا خیال ہے مینوں سمجھانا ہی نہیں آیا، مینوں سمجھان دا پتہ نہیں چلیا یا تانوں سمجھ نہیں آئی. چند کنی دور، کتنی دور؟ اربا خربا میل دور. تے کافراں کیا چند دے دو ٹکڑے کر کے دکھائے دے نبی نہیں ہے. اے جڑا ریموٹ ہے نا، ریموٹ اے جن تے ٹی وی چیک کر دے جے 10 فٹ دور بیٹھ کے، یہ ریموٹ کنٹرول بنانا والا کون ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ تسی تے ہی کہو کہ انگریز ہے، انگریز سائنس ایجاد ہوئی انہیں بنایا. لیکن سنو، اس ریموٹ کنٹرول دا بانی آمینہ دا لال ہے. آمینہ دا لال ہے. توجہ، مولا علی کائنات علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی گوز میرے نبی دا سر مبارک، اور مکے تو یا مدینے تو 2200 میل دور ایک مقام تھے. حضور آرام فرما رہے ہیں مولا علی دی گوز. ادھر عصر دی نماز کا ٹائم جا رہے ہیں، سورج ڈوبدا پیا. مولا علی سرکار نے سورج وال تکیا تو سورج نو کہنے لگے تو رکدا نہیں. سورج کہندا نہیں میں نہیں رکنا، وقت گزر ہی جاندہ ہے، میرا ٹائم ہے، میں ڈبل لگا. مولا علی رو پے، مولا علی رو پے. اسی تو رونے ہیں نا جائیداداں پیچھے، دنیا داری دے رولیاں چ رونے ہیں. مولا علی روئے نماز کی وجہ سے. مولا علی روئے اچھو آنسو کی کے چہرے مصطفیٰ کے. میرے نبی بیدار ہوئے. یہ ہزاراں باری تساں یہ گل سنی ہوئی گی، لیکن جڑا میں تانوں نقطہ دسنا چاہنا نا، توجہ فرماؤ. میرے نبی اٹھے، میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ آقا نمازی نے سر پڑھنی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے. سورج ڈوب گیا سی، سورج ڈوب گیا سی. جو سورج ڈوب گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا، فرمایا سورج تو ڈوب گیا ہے، یا رسول اللہ نماز تو پڑھنی ہے. یا رسول اللہ نماز تو پڑھنی. میرے نبی نے فرمایا اچھا بتاؤ علی، اب نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ سونے ادا ہی پڑھا دیو. یہ میں قضا کی تھی تے آن والی نسل چکنیاں کہنا ہے علی بھی تے نماز قضا ہوئی سی نا. سونے ادا پڑھا دیو. ان بات یہ سورج ہے گئے چوتھے آسمان تھی 2,40,000 میل دور. اے سورج جڑا نا 2,40,000 میل دور زمین تو. اور ایک اور بات سائنس نے تحقیق کی تھی کہ یہ جڑا سورج ہے نا، یہ زمین تو 1.25 لاکھ حصہ بڑھا ہے. 1.25 لاکھ حصہ سورج بڑھا ہے. اور دو روایتاں، ایک روایت ابو داؤد شریف تھی کہ اس سورج نو کھچن والے فرشتے 70,000 فرشتے ہیں. ایک روایت ترمذی شریف تھی کہ 40,000 فرشتہ جیڑا سورج نو کھچ کے نا پورا زور. ہن توجہ کرو، یعنی ایک سورج نو سنگل پے نے، سورج نو زور لا کھچ دینے. یار فرشتے تے ایک دا ہی زور بڑا ہے. نہیں ٹھلی سبحان اللہ. میں سوئی چڑھ دی بھی میں گل اتنی ختم کر دینی. بولو 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 جلدی بولو ذرا. یار فرشتہ تے ایک جڑا ہے او دی بڑی طاقت ہے. حضرت لوط علیہ السلام دے زمانے چ جدو بستی گرک کرک نہ ہے نا،
تے ایک فرشتے نے ایک پر تے جبریل نے اپنے ایک پر تے اے بستی پوری دی پوری 8 دن کھڑی رکھی. اینی طاقت فرشتے دے اندر یار 70,000 فرشتہ سورج نو کھچ کے مغرب وچ رہ گیا. حدیث جاندا کہ سورج ڈبدا نہیں. سورج رب دے عرش دے اگے جا کے سجدہ کرتا ہے. سجدہ کرتا ہے. یار 70,000 فرشتہ توجہ 70,000 فرشتہ سورج نو کھچے کھچ کے رہ گئے. ادھر میرے نبی دی ایک انگلی اٹھی نہیں سمجھ نہیں آئی. 70,000 فرشتہ سورج نو کھچے پیا. آمنہ دے نال دی ایک انگلی اٹھی. اچھا زبان وچ طاقت زیادہ ہے بولن چ یا اشارے چ؟ بولو جے تسی بولو نا تے سیری مار دے رہو قوالیاں